بسم اللہ الرحمن الرحیم 31 جنوری 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان کو 3 مہینے کی مہلت۔ سعودی ٹریفک پولیس غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان کو 3 ماہ کی مہلت دے رہی ہے۔ ادارہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نمبر پلیٹ پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک کے لیے سعودی عرب میں گاڑی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد لازمی ہے کہ یا تو گاڑیاں واپس لے جائیں یا ان کی رجسٹریشن سعودی ٹریفک پولیس کے ادارے میں کرائی جائے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق بیرون سعودی عرب سے لائی جانے والی گاڑیوں کی رجسٹریشن محدود مدت کے لیے کی جاتی ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور نمبر پلیٹوں کی تبدیلی کے لیے ٹریفک پولیس نے 12 شہر جن میں ریاض، جدہ، طائف، الگریات، جوف، نجران، جازان، تبوک، مدینہ منورہ، حدود شمالیہ، عسیر، قصیم، مشرقی ریجن، دمام، حفر الباطن کمشنری، الاحسا اور الخفجی کمشنری میں خصوصی ڈیسک قائم کیے ہیں جہاں بیرون ملک کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کرانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد ایسی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف فوری چالان کیا جائے گا۔ ادارہ ٹریفک کی جانب سے دی گئی مہلت کے دوران کسی قسم کا جرمانہ نہیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں بیرون ملک سے گاڑیاں درآمد کی جاتی ہیں جن میں سے اکثر خلیجی ریاستوں کی ہوتی ہیں، جبکہ امریکہ سے بھی کئی لوگ گاڑیاں درآمد کرتے ہیں۔ ادارہ ٹریفک کی جانب سے بیرون مملکت سے لائی جانے والی گاڑیوں کے لیے 6 ماہ کی عارضی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ مقررہ مدت سے زیادہ گاڑی رکھنا خلاف قانون شمار کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون شکنی سے بچنے کے لیے دی گئی 3 مہینے کی مہلت کا خاص خیال رکھا جائے۔ تاش کے مقابلوں میں خواتین کی شرکت۔ ریاض میں تاش کے مقابلوں کا انعقاد 6 سے 13 فروری کو ہوگا، جس میں پہلی مرتبہ خواتین بھی شرکت کریں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 20 لاکھ ریال سے زیادہ کے انعامات دیے جائیں گے۔ اتھارٹی نے کہا کہ مقابلے کا انعقاد ریاض فرنٹ ایریا میں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر پہلے کی طرح مردوں کے لیے ہی ہے، تاہم اس مرتبہ اس میں خواتین بھی شرکت کریں گی۔ اتھارٹی نے کہا کہ تاش مقابلوں میں شرکت کے خواہش مند جلد از جلد خود کو آن لائن پورٹل میں رجسٹرڈ کروائیں۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے ذرائع نے توقع ظاہر کی کہ اس مرتبہ مقابلے میں شرکاء کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ ان میں مرد و خواتین دونوں ہوں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں تاش عوامی دلچسپی کا کھیل ہے، جس کے لیے اس سے پہلے بھی کئی مقابلے منعقد ہو چکے ہیں۔ کیا جیل جانے پر مقروض کی رہائی ممکن ہے؟ سعودی عرب کے وزیر انصاف اور سربراہ اعلیٰ عدالتی کونسل ڈاکٹر ولید بن محمد السمانی نے ایگزیکٹو کورٹ کے لائحہ عمل میں ترمیم کی ہے۔ ای گورنمنٹ خدمات بند کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایگزیکٹو کورٹ مدعا علیہ کو ای گورنمنٹ خدمات سے محروم کر دیتی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق نئے نظام کے مطابق اگر مقروض کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا ہو اور اس نے باوجود قرضہ ادا نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں مقروض کو قید کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرضہ 10 لاکھ ریال یا اس سے زیادہ کا ہو یا مجموعی قرضوں کی رقم 10 لاکھ ریال یا اس سے زیادہ بن رہی ہو تو مدعی رقم کی واپسی سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہا ہو اور عدالت کے فیصلے پر 3 مہینے کی مدت گزر چکی ہو، اس دوران مقروض نے قرضہ ادا نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اسے قرضے کی ادائیگی پر آمادہ کرنے کے لیے جیل بھیجا جائے گا۔ نئے نظام کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مقروض اتنی رقم کا مالک ہے جتنا کہ اس کے ذمہ بطور قرض ہے اور اس نے دیوالیہ ہونے کی درخواست بھی نہ دی ہو تو ایسی صورت میں اسے قرضہ ادا کرنے پر مجبور کرنے کے لیے جیل بھیجا جائے گا۔ وزیر انصاف نے یہ بھی واضح کیا کہ ان صورتوں میں اگر مقروض کو جیل بھیج دیا گیا تو اسے صرف 2 صورتوں میں رہا کیا جا سکے گا۔ پہلی صورت کہ اپیل کورٹ اس کی رہائی کا حکم جاری کر دے اور دوسری صورت کہ خود قرضے کا دعوے دار اس کی منظوری دے۔ ان دونوں صورتوں کے سوا کسی بھی حالت میں اسے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ گاڑی کی انشورنس ویلڈ ہے یا نہیں؟ جب سے سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کی انشورنس نہ کرانے پر جرمانہ مقرر کیا ہے، گاڑیوں کے مالکان انشورنس کے سلسلے میں محتاط ہو گئے ہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ گاڑی کی انشورنس ایکسپائر ہے یا نہیں، اس کا پتہ آن لائن کس طرح لگایا جائے۔
آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر کہا کہ اس کے لیے گاڑیوں کے مالکان کو 5 کام کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے ابشر اکاؤنٹ پر جائیں، اس کے بعد گاڑیوں کی خدمات کے سیکشن میں جائیں، پھر انفارمیشن والا سیکشن کھولیں، اس کے بعد گاڑیوں کی انشورنس مؤثر ہے یا نہیں اس عنوان کو پش کریں، اقامہ نمبر یا قومی شناختی کارڈ نمبر اور گاڑی کی پلیٹ کا نمبر درج کریں، آخر میں سوال کا جواب بتانے والی علامت کو پش کریں۔ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کی انشورنس ویلڈ ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ غیر ملکیوں کے ترسیل زر میں مسلسل کمی۔ سعودی عرب سے لاکھوں تارکین وطن نے 2015 میں ریکارڈ ترسیل زر کیا تھا اور 156.86 ارب ریال اپنے ملک بھیجے تھے۔ 2019 کے دوران تارکین وطن نے 125.5 ارب ریال بھیجے، اس میں 2018 کی نسبت 20% کمی ریکارڈ کی گئی۔ الاقتصادیہ کے مطابق تارکین وطن نے 2018 میں 136.4 ارب ریال اپنے ملکوں کو بھجوائے، 2019 میں 125.5 ارب ریال بھیجے گئے۔ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں 8% کمی واقع ہوئی تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 15 سال میں 4 سال تک مسلسل ترسیل زر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا نیا ریکارڈ ہے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے مطابق 2019 میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ترسیل زر میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ 2018 میں 3.7%، 17 میں 6.7%۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں تارکین وطن سعودی عرب کو چھوڑ کر اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں کاروبار کرنے والے تارکین کی تعداد اور ان کے کاروبار کا حجم دونوں کم ہوئے۔ پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے ملازمین کی ساری بچت فیملی ٹیکس کی نظر ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی ترسیل زر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سعودی زیشن کے لیے 20 نئے پروگرام۔ سعودی عرب کی وزارت محنت و سماجی بہبود نے سعودی زیشن کی رفتار اور تعداد بڑھانے کے لیے 20 نئے فارمولے تیار کر لیے، جس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ اس کا مقصد پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں میں کام کے ماحول کو بہتر بنانا، مقامی شہریوں کو پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت کے لیے راغب کرنا اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا، اور لیبر مارکیٹ میں اداروں کے درمیان مقابلے کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ اخبار 24 نے وزارت محنت کے حوالے سے بتایا کہ نئے فارمولوں کے تحت افرادی قوت کی درآمد کی نئی پالیسیاں متعارف کرائی جائیں گی، نیا طریقہ کار لاگو کیا جائے گا۔ وزارت محنت کا کہنا ہے کہ جہاں تک نئے اداروں کے لیے ابتدائی ویزوں کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے بھی نیا طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ حج عمرہ جیسے موسموں کے لیے ویزوں کا نیا نظام لاگو ہوگا۔ وزارت محنت کے مطابق ایک پروگرام یہ بنایا گیا ہے کہ سعودی شہریوں کو یہ معلوم ہو کہ کس شعبے میں کتنے سعودی کام کر رہے ہیں، کس کمپنی یا کس ادارے میں کتنے غیر ملکی اور کتنے سعودی ہیں، اور غیر ملکیوں کی جگہ سعودی کس طرح پر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ پرائیویٹ اداروں کو اپنے ہاں زیادہ سے زیادہ سعودی رکھنے کے لیے ترغیبات دی جائیں گی۔ ہائی وے پر گاڑی ریورس کرنا ٹریفک خلاف ورزی قرار کتنا جرمانہ ہوگا؟ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ہائی وے پر 20 میٹر سے زیادہ فاصلے تک گاڑی ریورس میں لے جانا ٹریفک قانون کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر مطلوبہ مقام جہاں مڑنا ہو اس کا فاصلہ 20 میٹر سے زیادہ ہو تو ڈرائیور کے لیے بہتر ہے کہ وہ گاڑی ریورس نہ کرے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی وے میں مقررہ حد سے زیادہ گاڑی ریورس کرنے پر 150 سے لے کر 300 ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے۔ ہائی وے جہاں ٹریفک رش رہتا ہے اس پر گاڑی ریورس کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ سیدھے جائیں اور دوسرے یو ٹرن سے گاڑی واپس لائیں اور متبادل راستہ اختیار کریں۔ ہائی وے پر زیادہ فاصلے تک ریورس گاڑی چلانا خطرناک ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار اس بات کا تعین کرنے کا مجاز ہے کہ ہائی وے کی نوعیت کے مطابق چالان کرے۔ اس حوالے سے شاہراہ پر ٹریفک رش اور اوقات کے مطابق جرمانے کا تعین کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ٹریفک قانون پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ قوانین کا مقصد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے مقررہ رفتار کی پابندی کرنا انتہائی اہم ہے۔ ادارہ ٹریفک کی جانب سے مختلف ہائی ویز پر حد رفتار کا تعین کیا گیا ہے۔ شاہراہوں پر رفتار کی حد کے تعین کے حوالے سے ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ ادارے کے ٹیکنیکل شعبے میں کسی بھی شاہراہ پر رفتار کی حد متعین کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہائی وے پر ٹریفک کا بہاؤ کتنا ہے اور کن اوقات میں شاہراہ پر ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.